بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے انتہائی خاص پیغمبر تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حیرت انگیز معجزات عطا فرمائے جیسے آپ کے علاوہ کسی بھی پیغمبر کو عطا نہیں کیے گئے۔ یہ معجزات اس قدر حیران کن تھے کہ ان کو دیکھ کر لوگ آپ کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کے بارے میں بتائیں گے جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ناظرین، سورہ مریم کی آیات 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھیں۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اس گوشے میں تنہا تھیں کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم نے جب اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت حیران اور پریشان ہوئی اور تعجب سے فرمایا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے تیسری شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، وہ جب جہاں اور جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار سے بے جان۔ ناظرین، بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرا کی جانب چلی گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ جب درد ذہ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ دیدہ کر دیا۔ کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک، پارسا اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے تصور ہی بڑا روح فرسا اور تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں۔ ابھی حضرت مریم علیہ السلام انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم، پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے اس کو کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔
حضرت جبریل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم، یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبد اللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ناظرین، لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے، پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ کو معلم کے پاس درسگاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے، یہود نے آپ اور آپ کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ناظرین، ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی اور بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن کا ذکر سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 49 میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو میں وہ سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ ناظرین، اس آیہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا بیان ہے۔ مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرما دینا، کوڑ کے مریض کو شفایاب کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا اور غیب کی خبریں دینا۔
جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی چمگادڑ بنا کر اس کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندے خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی لا علاج اندھے پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی آ جاتی، اور اس مریض کو بھی اللہ کے حکم سے شفا دیتے جس کا برس بدن میں پھیل گیا ہو اور طبیب اس کے علاج سے عاجز ہوں۔ ناظرین، برس ایک جلدی بیماری ہے جس کی وجہ سے جسم کے اکثر حصے، خاص طور پر چہرے، کمر، ہاتھوں اور پاؤں پر سفید سفید داغ نمودار ہوتے ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا علم انتہائی عروج پر تھا اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقہ سے جس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ اسی طرح اس آیہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ تفسیر قرطبی میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ ایک آزر، جس کو آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی، مگر وہ آپ علیہ السلام سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا، ہمیں اس کی قبر پر لے چل۔ وہ لے گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جس سے آزر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا اور مدت تک زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد ہوئی۔ دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے گھر آ گیا، پھر زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ ناظرین، تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کر دیا۔ چوتھے سام بن نوح تھے جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ علیہ السلام ان کو زندہ کریں، چنانچہ آپ علیہ السلام لوگوں کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سام نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے، عجب روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بات سن۔ یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ وہ نہایت ہی دہشت زدہ ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بغیر انہیں واپس کیا جائے، چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کھاتے اور جو جمع کر رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ آپ علیہ السلام آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہوتا۔ آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے
کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور ہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، تفسیر قرطبی میں روایت ہے کہ جب دروازہ کھولا گیا تو سب کے سب سور ہی تھے۔ ناظرین، قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ نے اپنی قوم کی فرمائش پر دعا فرمائی کہ اے اللہ، آسمانوں سے پکے پکائے کھانوں کا ایک دسترخوان نازل فرما۔ اور پھر احادیث میں ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کیا گیا۔ سورہ مائدہ کی آیات 112 سے 115 میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ان کے اس واقعے کا بھی ذکر سنو جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتارے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ عیسیٰ ابن مریم نے درخواست کی کہ یا اللہ، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا موقع بن جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما ہی دیجئے، اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں بے شک تم پر وہ دسترخوان اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا۔ ناظرین، ترمذی شریف میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے روٹی اور گوشت کا دسترخوان اتارا گیا، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کریں اور نہ ہی اسے کل کے لیے ذخیرہ بنائیں، مگر ان کی قوم نے اس میں خیانت کی اور ذخیرہ کیا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے مسخ کر کے بندر اور خنزیروں جیسے بنا دیے گئے۔ ناظرین، قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی تو یہودی لوگوں نے اسے اچھا نہ سمجھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگوں کا رجحان یہودیوں کی طرف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے اس رجحان میں کمی آئی تو وہ لوگ حسد کا شکار ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ ناظرین، قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیہ نمبر 157 اور 158 میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کرنے کے لیے یہودی آپ کے پیچھے دوڑے تو عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، موت تو میرے اختیار میں ہے، یہ تجھے نہیں مار سکتے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ، موت تو آپ کے اختیار میں ہے، آپ ہی دیں گے، میرا اس پر پورا یقین کامل ہے، لیکن یہ لوگ تو میرے کمرے کے باہر پہنچ چکے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی۔ ناظرین، اس واقعے کی تفصیلات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھے تو ابلیس نے یہودیوں کو جا کر بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں کمرے میں چھپے ہیں، جا کر انہیں گرفتار کرو اور قتل کر دو۔ یہودی باہر جمع ہو کر آ گئے۔ اب باہر یہودی ہیں، اندر عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہودی آ گئے ہیں، تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنی جان قربان کر دے تو وہ کل قیامت کے بعد جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک حواری نے کہا، جی میں تیار ہوں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی مبارک پگڑی دی اور اپنی مبارک قمیض دی۔ انہوں نے پگڑی بھی سر پہ رکھ لی اور قمیض بھی پہن لی۔ اللہ تعالیٰ نے شکل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ تو جب یہ باہر نکلے تو یہودیوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہیں۔ ناظرین، اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھے، بلکہ ان کی جو مشابہت والا شخص تھا اس کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا، وہ قتل ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تیتلانوس نامی ایک یہودی شخص تھا، اس کو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کمرے کے اندر بھیجا تو اس کی شکل کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا۔ جب باہر نکلا تو یہود نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ بہرحال قرآن کا فیصلہ ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دی تھی۔ یہود ان کو نہ قتل کر سکے اور نہ صلیب پر چڑھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ناظرین، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ قرب قیامت دوسرے آسمان سے نازل ہوں گے۔ اس وقت دجال کا خروج ہو چکا ہوگا اور امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تیاری میں ہوں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کی میت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لا سکے گا۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا۔ اس سانس کے پہنچتے ہی کافر مرتے جائیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لد پر جا کر اس کو اپنے نیزہ سے قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا۔ اس لشکر میں جو یہودی ہوں گے مسلمانوں کا لشکر ان کو خوب قتل کرے گا۔ اس طرح زمین دجال اور یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ وہ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ دنیا میں ان کی مدت قیام 45 سال ہوگی، پھر آپ کی وفات ہوگی۔ میرے روضہ میں میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے اور قیامت والے دن میں اور عیسیٰ ابن مریم دونوں ایک ہی مقبرے سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ باہر آئیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔